یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ کے موبائل ہے نا، یہ موبائل میں یہ کمپنی کے ساتھ اس کا لنک ہے، اور ہمیشہ اس میں بتی بجھتی ہے، پھر یہ کہ روشن ہو جاتی ہے، اور کمپنی جب تک اس کو بند نہ کرے تو یہ 24 گھنٹہ اس کا رابطہ اسی سے ہے۔ اور جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے، حالات جب خطرہ ہو جاتے ہیں، خطرہ والے حالات میں پھر یہ کہ کمپنی کو حکم ہوتا ہے ہمارے بڑے حضرات سے کہ بھئی اس کو نیٹ ورک اس کا بند کیا جائے۔ جب نیٹ ورک اس کا بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ کٹ جاتا ہے، ورنہ 24 گھنٹہ کمپنی کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے۔ اور ایک آپ کی گھڑیاں ہیں یا گاڑی ہے، کمپنی نے گاڑی بنا دی لیکن اب کمپنی سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، آپ جس طرح بھی چلاؤ، کمپنی اگر چاہے اس کو بند کرنا چاہے وہ بند نہیں کر سکتی۔ گھڑی آپ کی بن گئی جس فیکٹری سے، وہ گھڑی بھی آپ کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی ہے، اب اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے کمپنی اس کو بند نہیں کر سکتی، کمپنی سے کٹ گیا۔ ہم لوگ اسی طریقے پر خدا سے کٹے ہوئے، ہم لوگ اسی طریقے پر بعض تو مکمل کٹے ہوئے ہیں، بعض 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ یاد کرتے ہیں، بعض حضرات یہ ہے کہ گھنٹے میں یاد کرتے، بعض آدھا گھنٹے میں، اور بعض اللہ کے بندے اس قسم کے بھی ہے کہ کبھی اللہ کو بھولتے نہیں ہے، لیکن کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی اماں عائشہ نے دی، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں بھی اللہ کے ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ کا ذکر آپ کے پیش نظر رہتا ہے، استحضار رہتا ہے، اور اگر جب سو جاتے ہیں نا تو سوتے ہوئے تب بھی نبی کی نیند سے نبی کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ سوتے ہوئے آنکھیں بند ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا تعلق جیسے کہ یہ آپ کے موبائل ہے نا، اور یہ نیٹ ورک اس کا کمپنی کے ساتھ 24 گھنٹہ تعلق ہے۔ فرمایا کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی 24 گھنٹہ اللہ کے ذکر کرتے تھے۔ آنکھیں اگر کھلی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے ذکر کر رہے، لیکن سوئے ہوئی ہے تو تب بھی۔ اس لیے علماء کا اتفاق ہے کہ نوم الانبیاء لا ينقض وضوءهم، نبی کے سونے سے وضو اس کا ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہم تو سوتے، خدا جانے پھر کیا ہوتا ہے، اس دنیا سے نکل کر کے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور کمرے کے اگر دروازے بند ہو جائے تو کبھی بدبو خود بخود وہ بتاتی ہے کہ سرکار نے کچھ کھایا اور سو گیا۔ ابن عبد البر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مولوی عالم ہیں، کتاب حدیث کی لکھی ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو نیند آ گئی، سویا بھی نہیں، کہنے لگے کہ اس میں اس کی پیٹ سے جو ہوا خارج ہو گئی تو میں ہنسنے لگا، اس کو جگایا، میں نے کہا اللہ کے بندے اپنے آپ کو سنبھال تو لے۔ کہنے لگے شرم نہیں آتی، ہوا خود چھوڑتے ہو پھر مجھے بدنام کرتے ہو۔ تو اس لیے امت کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے، امت کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ امت اللہ آپ کا بھلا کرے وہ سو جائیں اور ان کی نیند وہ اس سے وضو نہ ٹوٹے، وضو ان کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نوم انبیاء، نبی سو کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے آپ تو سو کر کے اٹھے تھے، اب آپ نے نماز پڑھی، وضو آپ نے نہیں بنایا، تو فرمایا کہ یا عائشہ تنام عینای ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ ہمارے دل کا لنک اور اس کا رابطہ اور اس کا اتصال اور تعلق اللہ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کبھی بھی غفلت، کہیں بھی اس کی توجہ اللہ سے ہٹتی نہیں ہے۔ جب ہٹتی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ شریعت کی تشریح کے لیے اللہ نے نبی کا انتخاب کیا ہے کہ جتنے بھی احکام اللہ کی طرف سے آسمان سے آئیں گے، عملی نمونہ ان کا کر کے محمد دکھائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے نماز پڑھ کر کے دکھایا اور بتایا کہ صلو کما رأیتمونی۔ نماز میں اللہ کی شان جلال ہے، اللہ کا آرڈر ہے کہ جی چل کھڑے ہو جا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، سینہ آپ کے 35 گریڈ 37 گریڈ اگر کعبۃ اللہ سے ہٹ گیا، نماز آپ کی فاسد ہوگی۔ اجازت نہیں ہے، مولوی صاحب کو بھی اجازت نہیں ہے، پیر طریقت کو بھی اجازت نہیں ہے۔ 37 گریڈ اگر آپ کا سینہ ہٹ گیا کعبۃ اللہ سے تو نماز آپ کی فاسد ہوگی۔ نماز کے اندر آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی آپ اپنے آپ کو شدید کھجلاہٹ اگر آ جائے تو کھجلائیں گے۔ نماز کے اندر صرف یہ کہا کہ مجبوری میں اگر آدمی کبھی رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے سے پھر اٹھتا ہے، قمیص اس کی کبھی سرین کے پاس پھنس جاتی ہے،
قمیص سرین کے ساتھ پھنس جاتی تو پیچھے والوں کی نماز بھی خراب ہو جائے گی اور انسان عجیب سا لگتا ہے. تو کہا کہ یہ دو انگلیوں سے قمیص کو آہستہ آہستہ نکالے، سرین سے اپنے قمیص کو نکالے. لیکن ہمارے جس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے ہماری نمازیں ہوتی ہیں وہ تو ماشاءاللہ، وہ تو ہم قمیص کو بھی بچا دیتے ہیں اور قمیص کو بھی بچا دیتے ہیں، شلوار کو بھی بچا دیتے ہیں، اس لیے کہ کاٹن کے کپڑے پہنے استری خراب نہ ہو جائے. کاٹن کے کپڑے استری ہمارا یہ ہے کہ خراب ہو جائیں. باقاعدہ جتنے اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے جتنے اپنے کپڑوں کی استری پر ہے کہ استری اگر میں رکوع میں جاؤں گا، رکوع میں تو نہیں، سجدے میں اور تشہد میں قاعدے میں بیٹھ جاؤں گا، قمیص جب نیچے آئے گی، میرے سرین کے نیچے آئے گی تو استری اس کی ٹوٹ جائے گی. رکعتیں کتنی ہوتی ہے وہ امام صاحب جانے، اس کا کام جانے. امام صاحب ہے اللہ اکبر کرے گا، ہم جائیں گے رکوع میں، سمع اللہ لمن حمدہ سر اٹھائیں گے، باقی کون سی پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے اس کی ضرور، وہ تو امام صاحب ہے نا. الا بلا برگردن ملا، جو مہینے میں اس کو جو تنخواہ دیتے اسی لیے تو دیتے ہیں. 1,500-2,000 آدمی سب کے جو ہے نا وہ جیسے کہ انجن، ریل گاڑی کے انجن کے ساتھ ڈبے بندھے ہوئے تھے تو اسی طریقے پر ہم بندھے ہوئے. وہ فوجی کہتے کہ جی جب پریکٹس کراتے ہیں تو پھر یہ کہ اسام باش او شاہ لیفٹ رائٹ لیفٹ، تو پھر اس طریقے پر وہ چلتے ہیں. یہاں پر بھی اس طریقے پر ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا، ہاتھ باندھ، رکوع میں جا، رکوع اٹھ جا، سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جا. کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ امام صاحب کی مخالفت کرے، اور اگر امام کی مخالفت کرے گا تو میرے نبی نے فرمایا کہ امام یہ آپ کو بتائیں چل رکوع، چل سجدے میں، چل رکوع میں، چل قومے میں اٹھ جا. اگر امام سے پہلے آپ جائیں گے تو پھر یقین کر لینا، ڈرو اس بات سے کہ خدا تمہاری شکل کو گدھے کی شکل بنا دے. اما یخشی احدکم ان یبدل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ امام سے آگے پیچھے جب جاتے ہو نا خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے شکل کو اللہ تعالیٰ گدھے کی شکل بنا دے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مولوی صاحب تھا، بہت بڑا استاد تھا. ہم لوگ مولوی لوگ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب شاگردوں کو پڑھاتا تھا، جب یہ حدیث آ گئی اما یخشی احدکم، کیا تمہیں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے اس بات سے، ان یبدل اللہ رأسہ رأس حمار، جو خدا اس کے سر کو گدھے کی سر بنا دے. امام سے کیوں رکوع میں پہلے جاتے ہو، امام سے سجدے میں کیوں پہلے جاتے ہو، اور امام سے پہلے تشہد میں کیوں بیٹھتے ہو، یا امام کے بعد میں مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہیں ڈرو اس بات سے کہ تمہاری شکل گدھے کی شکل ہو جائے. مولوی صاحب حدیث پڑھاتا بھی تھا، بڑا مولوی بھی تھا، اس کے شاگرد بھی تھے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس نے کہا کہ میں کر کے دیکھتا ہوں. میں خود نماز کے لیے کسی قاری صاحب کو آگے کیا کہ قاری صاحب نماز پڑھائیں، اور مولوی صاحب خود کہتا ہے کہ جی میں دیکھتا ہوں، رکوع میں بھی امام سے پہلے جاؤں گا، سجدے میں بھی امام سے پہلے جاؤں گا، اور رکوع میں بھی اس کی مخالفت کروں گا، سجدے میں تشہد میں قیادت میں بھی مخالفت کروں گا. کہنے لگا کہ بخدا اس نے اس طرح کیا، اللہ نے اس کی شکل گدھے کی بنا دی. پھر ظاہر ہے کہ جب مسئلہ اللہ کے فیصلے ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں. جب اٹل فیصلہ ہو گیا نا پھر بدلیں گے نہیں. باقی میں ظالم نہیں ہوں، ظالم تو خود ہے کہ تو نے مجھے جواز کا موقع فراہم کر دیا. آپ نے جواز کا مجھے موقع فراہم کر